چیئرمین صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے آپ کا یہ خیال ہے یہ کامیاب ہو جائے گی، کامیاب ہو جاتی ہے، عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ کتنی مدت کے لیے آئے گی، اس کا ڈیوریشن کیا ہوگا، اس کے بارے میں کوئی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا؟ جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے، ہمارے نمبرز پورے ہیں. اگر یہ جمہوری الیکشن ہوگا، صاف و شفاف ہوگا، ہم جیتیں گے. اس کا واحد طریقہ دھاندلی کرنا کا ہے، وہ دھاندلی کو بھی ہم روکیں گے. جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے، اس پہ بھی ہمارا موقف سامنے آیا ہے کہ ہم تو صاف و شفاف الیکشنز کروانا چاہتے ہیں. ہم 2018 کا سلیکشنز کا ریپیٹ نہیں چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو الیکٹورل ریفارمز ضروری ہیں، ہم ساری جماعتوں کے ساتھ مل کر الیکٹورل ریفارمز پاس کر کے جتنا جلدی ہو سکے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف داخل ہو. بیکاز جو مسائل کا سامنا ہے، جو معاشی بحران ہے، جو خارجہ پالیسی کی سطح پہ آئسولیشن ہے، جو ملک کے اندر پولرائزیشن اور ایک انٹیگنسٹک ایٹماسفیئر ہے، اس کا حل یہ ہے کہ عوام کسی کو مینڈیٹ دے، ان کا لیجیٹمیسی ہو، وہ کنسنسس بنا سکے، وہ پولیٹیکل سپیریٹی لے آ سکے، پھر ہم ان مسائل کا مقابلہ کر سکیں. یہ سوال اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے اسی سال الیکشن کروانا ہے 2022 میں، تو پھر جو الائز ہیں وہ آپ کے ساتھ کیوں آئیں گے، اور آپ کی تو اپنی پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، تو پھر آپ کو اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا. ہمارے لیے جو سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ الیکٹورل ریفارمز ہیں. اچھا، تو الیکٹورل ریفارمز پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ الائز کو بھی منائیں گے، سب کو منائیں گے. اور ہمیں نیشنل جو چیلنجز ہیں، جیسے میں نے معیشت کی بات کی، یہ IMF ڈیل کے بعد جو بحران پیدا ہوا ہے، جو ریجنل سچویشن، انٹرنیشنل سچویشن کے نتیجے میں فارن پالیسی چیلنجز کا سامنا ہے. وی نیڈ اے گورنمنٹ دیٹ ہیز دا مینڈیٹ آف دا پیپل آف پاکستان. جب تک آپ کو وہ گورنمنٹ نہیں ہوگا، تب تک آپ ان مسائل کے حل نہیں کر سکتے. الیکٹورل ریفارمز میں سب سے بڑی پریورٹی کیا آپ کی؟ ہمارا الیکٹورل ریفارمز میں جو سب سے بڑی پرائیورٹی ہوگا وہ کہ ہم نے بہت تبدیلیاں لے کر آئے تھے. جو بھی الیکٹورل ریفارمز ایفرٹ ماضی میں شروع کیا گیا ہے، وہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے، چلایا ہے. اس لیے ہمارا ایکسپیرینس یہ رہا ہے. جب پاکستان میں الیکشنز رگ ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے خلاف رگ ہو رہے تھے، اس سے ہم سیکھے ہیں. پچھلے الیکشنز میں اوبویسلی ادارے کے متنازع رول بھی تھا، اور جو کنڈکٹ الیکشنز کی تھی وہ بھی they allowed for a lot of questions. اور پھر یہ حکومت آنے کے بعد انہوں نے مزید الیکشن کمیشن کو کمزور کرنا اور الیکشنز متنازع بنانے کی سٹیپس اٹھائے ہیں. جو ان کا یک طرفہ الیکٹورل ریفارمز کی الیکشن کمیشن کے اعتراضات کے بغیر انہوں نے پاس کیے ہیں، جس میں ایک ویری کمپرومائزڈ EVMs کا سلسلہ بھی ہے، ان کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. وہ تو EVMs کے تھرو RTS+ چانا چاہ رہے تھے، اور ہم پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اس طریقے سے ایکسپوز نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم الیکشنز ان کے آرڈیننسز کے، ان کی قانون سازی کے نتیجے میں ہم لڑیں. تو یہی ہمارے پرائیورٹیز ہوں گے کہ ہم حل کریں الیکٹورل ریفارمز میں. اب ایک پبلک کا کویشچن آخر میں، کہ پھر میں وہی ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، نئی گورنمنٹ آ گئی، اس میں سب اس وقت جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اگر تو پبلک تو یہی انتظار کرے گی کہ یہ جو IMF کے ساتھ جو عمران خان کی گورنمنٹ نے جو ایگریمنٹ کیا تھا، جس سے پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے، تو نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کو ریکنسیڈر کرے گی، نظر ثانی کرے گی. تو آپ اس کو برقرار رکھیں گے IMF کے ساتھ معاہدے کو، یا اس پر نظر ثانی کریں گے؟ There's two separate things. As far as our mandate to the new government, particularly from the People's Party's perspective, that would be a mandate for electoral reforms, not for comprehensive economic reform. جہاں تک IMF کے ساتھ ڈیل ہے، جیسے یہ ڈیل پاس ہو رہا تھا، اس سے پہلے جب اس پہ نیگوشیٹ کر رہے تھے، اس وقت سے آج تک ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے عوام کے مسائل سامنے رکھیں، پاکستان کے حالات سامنے رکھیں، بیرون ادارے سے بات کرنا ہے، نیگوشیٹ کرنا ہے. میرا جو خیال ہے کہ ہمارا کانٹیکس کو نہیں سامنے رکھا گیا، اور جس طریقے سے یہ ڈیل نیگوشیٹ کیا گیا ہے، نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان کے عوام کے، نہ پاکستان کی معیشت کے مفاد میں ہے، نہ ہمارا ملک کے مفاد میں ہے. ہمیں اس ڈیل سے نکلنا پڑے گا، ہمیں ایک نیا ڈیل نیگوشیٹ کرنا پڑے گا.
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ نیا ڈیل نگوشیٹ کرنے کے لیے جو مینڈیٹ ہے وہ صرف اس کے پاس ہوگا جو صاف و شفاف الیکشنز جیت کے آتے ہیں، مگر یہ پوائنٹ پورا اپوزیشن پہ غور کرنے کے لیے اور فیصلے کرنے کا ہے۔